میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام۔ حق ٹی وی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ سب کو ہمارے چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ حق ٹی وی کے معزز سامعین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب جانا، ان کے بچپن کے حالات و واقعات اور حصول تعلیم کے لیے جو انہوں نے پہلا سفر بغداد شریف کی طرف کیا، اور اس سفر میں پیش آنے والا واقعہ کہ کیسے ڈاکوؤں کا سردار اپنے گناہوں سے تائب ہو کر ان کے لہجے کی تاثیر سے اور ان کی کرامت سے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گیا۔ آئیے مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت ہمدرد اور فیاض انسان تھے۔ آپ سے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نتیجتاً بغداد پہنچتے پہنچتے آپ نے تمام اشرفیاں ضرورت مندوں پر صرف کر دیں اور خود فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جب میں پہل بغداد میں داخل ہوا تو وہاں 3 دن تک مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ آخر میں تنگ آ کر ایوان کسریٰ کی طرف نکل گیا۔ وہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایوان کسریٰ میں تقریباً 70 اولیاء اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے جائز اور حلال چیزیں تلاش کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ان بزرگوں کے رستے میں رکاوٹ ڈالنا مروت کے خلاف ہے۔ مجبوراً بغداد کی طرف لوٹ آیا۔ رستے میں مجھے ایک اجنبی شخص ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے شہر جیلان کا رہنے والا ہے۔ گرچہ میں اس سے واقف نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری والدہ محترمہ نے بھیجا ہے۔ میں نے سونے کے اس ٹکڑے سے کھانے پینے کی کچھ اشیاء خریدی اور دوبارہ ایوان کسریٰ پہنچ کر وہ ساری چیزیں ان درویشوں کے سامنے رکھ دی۔ ان فاقہ زدہ مگر غیرت مند درویشوں نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں تو پیٹ بھر کر روٹی کھاؤں اور آپ جیسے غیرت مند درویش بھوکے رہ جائیں۔ اسے قبول فرما لیجیے تاکہ مجھے سکون قلب حاصل ہو۔ درویشوں نے میری اس نظر کو قبول کر لیا اور میں ان کی دعاؤں کے سائے بغداد کی طرف لوٹ آیا۔ میرے پاس کچھ رقم باقی تھی۔ میں نے اس سے کچھ اور کھانا خریدا، پھر فقراء کو آواز دی، آؤ میرے بھائیوں، رزق دینے والی ذات نے غیب سے ہمارے لیے سامان رزق فراہم کر دیا ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ درویش جمع ہو گئے جو فاقہ کشی کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ پھر ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔
اور دوسرے وقت کے لیے ایک لقمہ بھی بچا کر نہیں رکھا۔ حضرت شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار مجھے کئی دن تک کھانا نہیں ملا۔ اتفاق سے ایک روز میں محلہ قطیہ شرقیہ میں چلا گیا۔ سر راہ مجھے ایک شخص ملا اور اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، کسی باورچی کی دکان پر چلے جاؤ اور میرا یہ خط دکھا کر اپنے کھانے کے لیے پسندیدہ چیزیں خرید لو۔ میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور خط لے لیا۔ پھر وہ اجنبی مجھے نظر نہیں آیا۔ میں دل ہی دل میں تعجب کا اظہار کرتے ہوئے باورچی کی دکان پر پہنچا اور اس اجنبی شخص کا لفافہ آگے بڑھا دیا۔ باورچی نے میرے ہاتھ سے خط لے کر رکھ لیا اور مجھ سے پوچھا، لڑکے تمہیں کیا درکار ہے؟ میں نے چند روٹیاں اور ایک خاص قسم کا حلوہ طلب کیا۔ باورچی نے کسی پس و پیش کے بغیر وہ چیزیں میرے حوالے کر دی۔ مجھے باورچی کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ آخر میں اس سے یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، تم نے اس خط کو کھول کر بھی نہیں دیکھا اور مطلوبہ اشیاء میرے سپرد کر دی، یہ کیا راز ہے؟ باورچی نے مسکراتے ہوئے ایک نظر مجھے دیکھا۔ لڑکے تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ کہہ کر وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں کھانا لے کر اس سنسان مسجد میں چلا گیا جہاں بیٹھ کر اپنا سبق دہرایا کرتا تھا۔ کھانا میں نے اپنے سامنے رکھ لیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کھاؤں یا نہ کھاؤں کہ اچانک میری نظر ایک اور لفافے پر پڑی۔ یہ لفافہ مسجد کی دیوار کے سائے میں زمین پر پڑا تھا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ کے شیروں کو لذتوں اور خواہشوں سے کیا غرض، یہ لذتیں تو ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ تحریر پڑھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے فوراً ہی اپنا رومال اٹھا لیا اور کھانے کی چیزیں وہیں چھوڑ دی۔ پھر مسجد کے ایک گوشے میں 2 رکعت نماز ادا کی اور وہاں سے چلا آیا۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بار بغداد میں قحط پڑا جس کی وجہ سے مجھے کئی روز تک کھانا میسر نہیں آیا۔ میں گری بڑی چیزیں تلاش کر کے کھا لیتا تھا۔ ایک دن بھوک کی شدت اتنی بڑھی کہ میں دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا تاکہ کاہو کے پتے یا اور کوئی سبزی کھا کر اس کڑے وقت کو گزار سکوں، مگر جہاں بھی جاتا وہاں پہلے سے ہی سینکڑوں افراد موجود ہوتے۔ اگر کوئی چیز ملتی بھی تو اس پر ضرورت مندوں کا ہجوم ہوتا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ کھانے کے ایک لقمے کے لیے دوسرے بھوکوں سے مزاحمت کروں۔ آخر مجبور ہو کر شہر کی طرف واپس لوٹ آیا، لیکن یہاں بھی مجھے کوئی گری پڑی چیز دستیاب نہ ہو سکی۔ غرض بھوک کی شدت مجھے کوچا کوچا پھراتی رہی، یہاں تک کہ میں ایک مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ تھکاوٹ کے سبب تیز چکر آ رہے تھے۔ کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل جاتا اور یوں محسوس ہونے لگتا
جیسے میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ آخر بڑی مشکل سے مسجد کے اندر داخل ہوا اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک نوجوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت تھی کہ جب وہ نوجوان کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بے اختیار میں اپنا منہ کھول دیتا۔ جب کئی بار مجھ سے یہ بے صبری عمل سرزد ہوا تو میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، اے میرے نفس، یہ بے صبری تجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دے گی۔ آخر توکل اور قناعت بھی تو کوئی چیز ہے، تو اس رستے کو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اتنے میں اچانک اس نوجوان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے بڑی محبت سے کہا، آئیے بھائی، بسم اللہ۔ میں نے انکار کیا مگر وہ مسلسل اصرار کرتا رہا۔ کچھ اس کی تواضع کا اثر تھا اور کچھ میری مجبوری۔ آخر میں نوجوان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ ابھی میں نے چند لقمے ہی لیے تھے کہ وہ نوجوان مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اور کیا مشکلات؟ میں نے اسے بتایا کہ جیلان کا رہنے والا ہوں اور علم فقہ حاصل کرنے کی غرض سے بغداد آیا ہوں۔ میرا تعلق بھی جیلان سے ہے۔ دیار غیر میں اپنے ایک ہم وطن کو دیکھ کر مجھے بھی ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ اس نوجوان نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، کیا آپ جیلان کے رہنے والے ہیں؟ ایک نوجوان عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام ہی عبد القادر ہے۔ میری بات سنتے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ابھی میں اس کی بدلتی ہوئی کیفیت پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے ہم وطن کی یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان بہت دیر تک سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے پریشان ہو کر نوجوان سے پوچھا، تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ خیریت تو ہے؟ شدید رکت کے سبب نوجوان کو گفتگو کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، اب یہ روٹی میرے حلق سے نہیں اتر سکتی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ نوجوان کے بہتے ہوئے آنسوؤں نے میرے اندر بھی اضطرابی کیفیت پیدا کرتی تھی اور میں کہنے لگا، تم کس جرم کی بات کر رہے ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ نوجوان نے روتے ہوئے کہا، میرے بھائی، یقین کرو کہ میں تمہیں بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں بغداد آیا تھا تو میرا ذاتی خرچ بھی موجود تھا، مگر تمہاری جستجو نے اتنا طول کھینچا کہ ساری رقم صرف ہو گئی۔ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجبوراً آپ کی امانت میں سے کچھ رقم لے کر یہ چیزیں خریدی اور پیٹ کی آگ بجھانے بیٹھ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔
یہ آپ ہی کا کھانا ہے۔ میں حیرت سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، کیسی امانت؟ میں تمہاری بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ نوجوان نے امانت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب میں جیلان سے رخصت ہو رہا تھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے مجھے 8 دینار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ رقم میرے بیٹے عبد القادر تک پہنچا دینا، مگر افسوس میں اس رستے میں ثابت قدم نہ رہ سکا۔ 3 دن کی فاقہ کشی نے مجھے خیانت پر مجبور کر دیا۔ وہ نوجوان ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے، اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ میں بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر جب اس نوجوان کی حالت سنبھلی تو ہم دونوں نے باقی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے 4 دینار اسے دے دیے کہ وہ میری ہی طرح غریب بھی تھا اور مجبور بھی۔ حق ٹی وی کے معزز سامعین، آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو ملتے ہیں آگے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔